کوفہ میں ابن زیاد کی پہلی تقریر۔ اگلے روز صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المومنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم میں جو شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے اور جو شخص اطاعت فرمانبرداری کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور جو سرکشی اور نافرمانی کرے یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ ہو اس پر تشدد کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ میں امیر المومنین کا تابع رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کروں گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان باپ اور اطاعت کرنے والوں کے لیے حقیقی بھائی ہوں۔ میرا کوڑا اور میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو میری اطاعت سے بغاوت کرے اور میرے احکام کی مخالفت کرے۔ اب آپ لوگ اپنے جانوں پر رحم کھائے اور بغاوت سے باز آئے۔ اس کے بعد شہر کے تمام عرفاء، نمائندوں اور لیڈروں کو خطاب کر کے حکم دیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یہ یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات فوراً میرے پاس پہنچا دو۔ جو ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے دے گا وہ بری سمجھا جائے گا اور جو نہ دے گا وہ اپنے پورے حلقہ اثر کا ضامن و ذمہ دار ہوگا۔ اس میں کوئی شخص بھی ہماری مخالفت نہ کرے گا اور جو ایسا نہ کرے گا اس سے ہمارا ذمہ بری ہے، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ اور جس شخص کے حلقہ اثر میں خلیفہ وقت یزید کا کوئی مخالف پایا جائے گا اس کو اسی کے دروازے پر سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کا حق نمائندگی سلب کر لیا جائے گا۔ مسلم بن عقیل کے تاثرات۔ ادھر مسلم بن عقیل جو مختار ابن ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے تھے، ان کو جب ابن زیاد کی اس تقریر کا علم ہوا تو یہ خطرہ ہوا کہ اب ان کی مخبری کر دی جائے گی، اس لیے مختار کا گھر چھوڑ کر ہانی ابن عروہ کے مکان پر گئے۔ ہانی ابن عروہ کے مکان پر گئے۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے اور مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ مسلم نے کہا میں تمہارے پاس پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہانی ابن عروہ نے جواب دیا کہ آپ مجھ پر بڑی مصیبت ڈال رہے ہیں اور اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، مگر اب آپ داخل ہو چکے ہیں، میں اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہوں۔ اچھا آ جائیے۔ مسلم ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آتے جاتے رہے۔ مسلم کی گرفتاری کے لیے ابن زیاد کی چالاکی۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے خاص دوست کو بلا کر 3000 درہم دے دیے اور اس کام پر مامور کیا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائے۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ ازدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہے، اور وہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے علیحدہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے کہ مجھے اہل بیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص سے صبر کر دوں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو اس شخص کا علم ہے، اس لیے آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، اور اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجئے۔ مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ کی ملاقات سے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد فرمائے، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام بھی ابھی مشہور ہو گیا۔ بہرحال مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے خلف اور عہد لیا
کہ راز فاش نہ کرے گا، یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیں گے۔ ابن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر میں، اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں مسلم بن عقیل روپوش تھے، بیمار ہو گئے۔ ابن زیاد بیماری کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، قتل کرا دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ شرافت کے خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کروں، یہ موقع نکل گیا۔ مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن عور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا، مگر اہل بیت سے محبت رکھنے کے سبب ابن زیاد سے جدا ہو کر ہانی ابن عروہ کا مہمان اور ہمراز ہو گیا تھا، تو یہ بیمار پڑا تو ابن زیاد نے پھر خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن عور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ مسلم بن عقیل انتہائی شرافت اور اتباع سنت، شریک بن عور نے بھی اس موقع کو غنیمت جان کر مسلم بن عقیل سے کہا، یہ فاجر آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، جب یہ آ کر بیٹھے تو آپ یک بارگی اس پر حملہ کر دیں، پھر آپ مطمئن ہو کر قصر عمارت میں بیٹھئے۔ اگر میں تندرست ہو گیا تو بصرہ پہنچ کر وہاں کا انتظام میں آپ کے لیے درست کر دوں گا۔ شام ہوئی، ابن زیاد کے آنے کا وقت ہوا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے۔ اس وقت شریک نے ان سے کہا، آج موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، جب وہ بیٹھ جائے تو فوراً قتل کر دینا۔ مگر اس وقت بھی ان کے میزبان ہانی بن عروہ نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ میرے گھر میں مارا جائے۔ یہاں تک کہ ابن زیاد آ گیا، شریک کی مزاج پرسی شروع کی۔ شریک نے قصداً بات کو طول دیا، اور جب دیکھا مسلم بن عقیل باہر نہیں آتے تو ایک شعر پڑھا، ما تنظرون بسلمى لا تحیون، تم سلمہ کے متعلق کیا انتظار کرتے ہو، اس کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ اور بار بار یہ شعر پڑھنے لگے۔ ابن زیاد نے سمجھا کہ بیماری کی وجہ سے حواس میں اختلال ہے، کہ بے جوڑ باتیں کر رہے ہیں۔ ہانی ابن عروہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہاں، اس بیماری میں ان کا یہی حال ہے کہ کبھی کبھی یہ ہیزیان کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ ابن زیاد کے ساتھ مہران بھی آیا تھا، وہ تھاڑ گیا اور ابن زیاد کو اشارہ کیا، یہ فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد مسلم بن عقیل باہر آئے تو شریک نے پوچھا، آپ نے یہ موقع کیوں ضائع کیا، اور اس شخص کے قتل کے لیے آپ کے لیے کیا معنی تھا؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا، دو خصلتیں معنی ہو گئی۔ اول تو یہ کہ میں جس شخص کے گھر میں مہمان ہوں وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ دوسری حدیث جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مجھے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان حیلہ کے ساتھ اچانک قتل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ کسی مومن کو جائز نہیں کہ مومن کو حیلہ کر کے اچانک قتل کرے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔